دیکھیں جی، ہم لوگوں نے جو ہمارے پاس تاریخ ہے اپنی سادات کی، کاظمی جو ہم لوگ سادات یہاں پہ رہ رہے ہیں، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے ہماری، ٹھیک ہے، جو ہمارے باؤ اجداد ہیں ایران میں مشہد سے، یہ حضرت علی اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں پشت میں سے جب ہارون الرشید مامون الرشید عباسیوں کی حکومت بنی ایران میں، تب ان لوگوں نے مظالم زیادہ کیے سادات پہ، اہل بیت پہ، پھر ان کے گھر والے اس سائڈ پہ ہندوستان آئے، افغانستان کابل میں والی رہے ہمارے سلطان علی شاہ مشدی والی کابل رہے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ بری امام ہیں، شاہ چراغ ہیں، کافی ہسٹری تاریخ ہے۔ وہ سمجھے کہ صوفیزم پہ اگر کوئی سمجھنے والا یا پڑھنے والا یا لکھنے والا بندہ ہے تو کافی لمبی ڈیبیٹ ہے یہ۔ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمارے پاس جو تاریخ ہے اسلام کی، اس میں دیکھیں غار ثور اور غار ہرا کا ذکر ملتا ہے۔ تو وہ بچپن میں ہم لوگوں کو پھر اس فیلڈ میں ہم لوگوں نے آنا، تو ہمارے آباء و اجداد کی وہ غاریں ہیں وہ ہم نے دیکھنی، ان پہ کھیلنا، تو وہ اس وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے بھی ساتھ یہاں پہ کام جو کرتے تھے فیلڈز میں، کیونکہ ہم لوگ فارمنگ کرتے ہیں، ہمارے کوئی خاندان میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جاب کرتا ہو کہیں پہ، نہ ہم نے گورنمنٹ سائٹ پہ جاب کی، نہ کسی اور جگہ پہ کی، نہ کوئی بزنس ہے ہمارا، نہ فیکٹریاں کارخانے ہیں، بس فارمنگ کرتے ہیں۔ تو یہی شوق ہے، دادا بھی یہ کرتے تھے، والد صاحب بھی یہ کرتے تھے، پردادا بھی یہ کرتے تھے، ان کی قبریں ہیں یہ سارے یہاں پہ، تقریباً کوئی 500-600 سال سے 700 سال سے یہ گاؤں ہمارے جنگی سیداں، ٹھلا سیداں، بیکھا سیداں، یہ پرانی سادات ہے، جان سیداں، ٹیکسلا ہے، پھر آپ کے شالدتا پیر ہیں، پھر حیدر صفتر ٹیکسلا ہیں، یہ سادات کا ایک سمجھے پورا ایک گلدستہ ہے یہاں پہ پٹھوار میں۔ اس کے آگے پھر ہمارے معظم شاہ جلیاری ہیں، رباط کی طرف آپ جائیں، شاہ کے گھوڑے آپ چلے جائیں، بیریا جہاں پہ بنا ہے، ابھی اسکیموں کے اندر کافی ساری جو اسکیمیں بنی ہیں اس کے اندر ہمارے دربار آ گئے ہیں، تو پرانی جو ہماری ہیریٹیج تھی اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اب جیسے G14 آپ آتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ ٹھلا سیداں ہیں، آپ G13 آتے ہیں، اب روڈ کے اوپر جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ اللہ ان کو اور عزت دے، پروین شاکر روڈ ہے یا امام غزالی روڈ ہے یا اور ہے۔ اب جو ہمارے باپ دادا تھے انہوں نے صرف اور صرف دین کی تبلیغ کی ہے، لنگر خانے چل رہے ہیں، کوئی فنڈنگ نہیں ہماری، کوئی کتابیں نہیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں کہ یہ کتابیں آپ نے پڑھنی ہے، ہمارے پاس سارے مذاہب آتے ہیں۔ اب تقسیم سے پہلے زیادہ لوگ ہندو ہمارے باپ دادا کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے لے کے مشہد سے لے کے ایران سے ہندو جو ہمارے بھائی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہمارے بھائی ہیں، وہ لوگ زیادہ ہمارے فالوور ہیں، اور جو ہمارے ایونٹ ہوتے ہیں یہاں پہ درباروں پہ لنگر کے پرشاد کے، وہ سارے ان لوگوں کو پتہ ہے، وہ لوگ مینج کرتے تھے۔ پتہ ہے آج کے زمانے میں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لوگ سارے بیزی ہیں، تو اس طرح گیٹ ٹوگیدر بھی نہیں ہوتا جیسے پہلے ہماری مجالس ہوتی تھی، لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا فقہ کیا ہے یا آپ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، اس میں سارے ایک بھائی چارہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے، اس میں سب سے پہلے ایز اے انسان آپ آتے ہیں، آپ جہاں سے بھی ہیں، آپ کا رنگ کیسا ہے، آپ کا مذہب کیسا ہے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اسی سلسلے کو ہم لوگوں نے آگے، جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے، تو آپ جیسے بھائی دوست یار آتے رہتے ہیں۔ نعمان بھائی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس غار کے اندر جو سٹون ہے، اس کے اوپر جب دھوپ لگتی ہے، جتنی گرمی زیادہ ہوگی دھوپ لگے گی، اس کے اندر دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ سوراخ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر جب دھوپ لگتی ہے، اس کے اندر یہ پانی رکھتی ہے، موئسچر اس کے اندر پانی ہے، دھوپ لگتی ہے تو اس کا جو اندر نیچے ہے مرڈ ہے، اس کے اندر سے آکسیجن کو راستہ دیا، ہوا کو راستہ دیا ہوا ہم لوگوں نے، تو یہ کولنگ اس کی آٹومیٹکلی جب جتنی باہر اس کو دھوپ لگے گی، اندر اس کی ٹمپریچر اس کا اور کم ہوگا۔ اس کے اندر روشنی کا سلسلہ اس طرح سے کہ اس کے 7 دروازے ہیں، اب 7 طرف سے جب سورج صبح نکلتا ہے مارننگ میں، اس کا جو فیس ہے سن فیس پہ بنی ہوئی ہے، اور سن فیس پہ جب سورج آتا ہے تو شام تک اس کا جو اینڈ ہے وہ 7ویں دروازے تک چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر دھوپ بھی آپ کو پتہ ہے اس کے ایک اینگل ہے، تو روشنی کا اس کو میں مسئلہ نہیں رہتا، لیکن ٹریک بہت بڑا ہے، اندر لائٹیں لگی ہوئی ہیں، روشنی ایک حد تک ہوتی ہے، جب بندہ باہر سے ایک دم اندر جائے تو پھر اس کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اندر لائٹیں بھی اس کی لگائی ہوئی ہیں۔ اب اس میں اندر جو اس کا ٹمپریچر میں نے آپ کو بتایا، اگر بندہ اس میں کوئی رات
رہنا چاہے تو اس کے لیے اس کو گرمیوں میں جون جولائی میں ایک بستر چاہیے، کمبل چاہیے اس کو، کیونکہ اندر ٹھنڈ زیادہ ہے۔ جیسے آپ اے سی آن کرتے ہیں تو آپ اوپر کمبل لیتے ہیں، اسی طرح اس کے اندر بھی آپ آئیں گے گرمیوں میں اس کی کولنگ زیادہ ہوتی ہے، باہر ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے، اندر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور ایک ٹائم پہ اس میں تقریباً 1800 سے 2000 سے زیادہ بندہ ایک ٹائم پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، اگر لیٹنا چاہے تو لیٹ بھی سکتے ہیں۔ ویسے لیٹتے نہیں ہیں، کم ہی لوگ ہیں، کوئی دوست یار اپنے جیسے آ جاتے ہیں، کوئی خاص اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں ہمارے، وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، رات کو بیٹھے رہتے ہیں۔ اکثر آپ کی یونیورسٹی سے ہیں، قائد اعظم والے لڑکے آ جاتے ہیں، بیریا سے آ جاتے ہیں، یونیورسٹیز کے لڑکے جو باہر سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، اس میں وہ فیملی سندھ کے لڑکے ہیں، بلوچستان کے ہیں، وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں ٹائم سپینڈ کرنے۔ جب وہ لوگ بور ہو جاتے ہیں اسٹڈی کر کے، تو اس کے بعد پھر ان کو تھوڑا سا انٹرٹین کرنے کے لیے، وہ اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے اچھے انوائرمنٹ ان کو چاہیے اسٹوڈنٹس کو، وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اس میں فیمیل بھی آتے ہیں، میلز بھی آتے ہیں، وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی فیملیز کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری اپنی جگہ ہے، ان کو گھر سے بھی پرمیشن مل جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا آج کے زمانے میں تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی ایشو ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈرگز وغیرہ اور یہ گند بہت آ گیا ہے۔ اس وجہ سے جو وہاں پہ بندے جو KPK میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بلوچستان میں بیٹھے ہیں، وہ اپنی فیملیز کو جب ہمارے پاس آتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہے یار یہ ان کے ایک سلسلے ہیں فقیروں کے، یہ فقیر لوگ ہیں، ان کے باؤ اجداد جیسے میں نے آپ کو بتایا شنچراغ سرکار ہیں، یا یہ ہمارے یہاں پہ جو مزار ہیں، لوگ زمانے سے ہم لوگوں کو جانتے ہیں، تو اللہ نے ایک برم رکھا ہوا ہے تو لوگ آتے ہیں۔ اصل جو ہمارے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو ہندوستان میں تقسیم کے بعد جو لوگ ہندوستان میں رہ گئے ہیں، کچھ لوگ افغانستان میں رہ گئے ہیں، اب جو بری مام سرکار کی ڈالی ہے وہ آپ کی قندھار سے، کابل سے وہ ڈالی آتی تھی، پشاور پہنچتی تھی، پشاور سے جب وہ بری مام آتی تھی تو میلہ شروع ہوتا تھا۔ اب دیکھیں وہ سارا تقسیم کی وجہ سے کافی سارے معاملات ہمارے خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے کوئی سوچا نہیں ہے، نہ میں نے کوئی ایسی کوشش کی ہے، میں نے بلکہ جو میرے پاس چلا آ رہا تھا باپ دادا سے، میں نے اسی کو آگے رکھا ہوا ہے۔ میں نے میں کوشش کرتا ہوں کیمیکل استعمال نہ کریں، فرٹیلائزر وہ نہ کریں، اور جو اپنے اللہ نے یہاں پہ دیے ہوئے سورسز ہیں ہمارے پاس وہی یوز کر رہے ہیں، آرگینک پہ ہی زیادہ کام کرتے ہیں۔